السلام علیکم، میں حفظہ خیری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ 19ویں کی شب میرے پدر بزرگوار میرے گھر تشریف لائے۔ اولاً نماز میں مشغول ہو گئے، پھر میں افطار کے لیے ایک ظرف لائی جس میں جو کی فقط 2 روٹیاں اور 1 کاسہ شیر اور تھوڑا سا نمک تھا۔ میرے مہربان والد نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کھانے کو دیکھا اور فرمایا، اے بابا کی جان، 2 قسم کے کھانے کیوں لائی ہو؟ تم نہیں جانتی کہ تمہارا باپ اسوہ پیغمبری کی پیروی کرتا ہے؟ بیٹی، مال حلال دنیا کا حساب ہوگا اور مال حرام میں عتاب ہوگا۔ جب تک تم ان 2 سالنوں میں سے ایک نہ اٹھا لو گی، میں افطار نہیں کروں گا۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں، میں نے کاسہ شیر یعنی دودھ اٹھا لیا، تب آپ نے وہی جو کی روٹی تھوڑی سی نمک کے ساتھ تناول فرمائی۔ اس کے بعد شکر اللہ ادا کیا اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شب بہت نمازیں پڑھیں اور بارگاہ خداوندی میں گریہ فرماتے رہے۔ بہت دفعہ حجرہ سے نکل کر صحن خانہ میں آتے، آسمان کی طرف دیکھتے، پھر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس میں تدبیر الہی کی باریکیوں، آفرینش عالم کی شگفتگی کا تذکرہ ہے، تلاوت فرماتے تھے اور پھر حجرہ میں چلے جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ سپیدی سحر نمودار ہوتے ہی مسجد جانے کے ارادے سے باہر نکلے، اس حالت میں کہ فرما رہے تھے، خدایا موت کو میرے لیے مبارک فرما۔ دروازے کے قریب چند مرغابیاں جو گھر میں پلی ہوئی تھیں، اس سحر کے وقت امام کے سامنے آ گئیں اور آپ کا راستہ روک کر چیخنے اور فریاد کرنے لگیں اور پروں کو پھڑپھڑانے لگیں۔ ہم نے چاہا کہ انہیں حضرت کے راستہ سے ہٹا دیں۔ امام نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، فریاد کرنے دو، ابھی یہ فریاد کر رہی ہیں، اس کے بعد یہ لوگ نوحہ کریں گے۔ پھر ان بطخوں کے بارے میں سفارش کی، اے بابا کی جان، اے جان پدر، یہ بے زبان پرندے ہیں، یہ اپنی بھوک و پیاس کا اظہار نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کی نگہداشت کرنا، ان کو وقت پر دانہ پانی دیتے رہنا، یا اگر ممکن نہ ہو تو انہیں آزاد کر دینا۔ اس کے بعد امام مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد کی قندیلیں خاموش تھیں، تاریکی تھی۔ اسی تاریکی میں چند رکعت نماز پڑھی، پھر دعائے تکثیف پڑھی اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد مسجد کے گلدستہ اذان پر تشریف لے گئے اور اذان دی۔ اذان کے بعد گلدستہ سے اترے اور سونے والوں کو بیدار کرنا شروع کیا۔ ابن ملجم بھی انہی سونے والوں کے درمیان منہ کے بھل پڑا ہوا تھا، گویا سو رہا ہے۔ اس حالت میں شمشیر زہر آلود اپنے کپڑوں کے نیچے چھپائے ہوئے تھا۔ جب امام اس کے نزدیک پہنچے تو فرمایا، اس طرح نہ سو، یہ شیاطین کے سونے کا طریقہ ہے۔ پھر محراب میں تشریف لے گئے اور نماز صبح کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ابن ملجم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو محراب سے نزدیک کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب امام نے نماز کی پہلی رکعت کے سجدہ سے سر اٹھایا، اسی لمحہ ابن ملجم جلدی سے آگے بڑھا اور اپنی زہر آلود وزنی تلوار کا وار امام کے سر اقدس پر کیا، جس سے سر دوشگافتہ ہو گیا۔ علی اپنے شگافتہ سر کے ساتھ مسجد کوفہ کی محراب میں ہے اور اسی لمحہ شہادت کی عظمت اپنی زندگی کی معنویت و مقصدیت اور موت کے اقسام میں سے ایک پاکیزہ پاک موت کی نوعیت پر کمال توجہ کے ساتھ ایک نگاہ ڈالی اور آواز دی، فزت برب الکعبہ، پروردگار کعبہ کی قسم ہے، کامیاب ہو گیا۔ مسجد کے اندر لوگ بپھر گئے اور ابن ملجم کو گرفتار کیا اور اسے امام حسن کے پاس لائے۔ امام علی نے ابن ملجم کے بارے میں فرمایا، دیکھو، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور جو کچھ تم خود کھاؤ وہی اسے بھی کھلانا، اس کے خوف، وحشت، اضطراب، گھبراہٹ پر رحم کرنا۔ لوگ امام علیہ السلام کو محراب سے اٹھا کر صحن مسجد میں لانے کے بعد حضرت کے گھر لے گئے۔
ایک مرتبہ جو حضرت ہوش میں آئے تو امام حسن علیہ السلام نے زہر کا اثر روکنے یا کم کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں دودھ پیش کیا۔ امام نے دودھ ہاتھ میں لیا اور اس میں سے تھوڑا سا نوش فرمایا، پھر حکم دیا باقی شیر ابن ملجم کے واسطے لے جائیں، اور ایک مرتبہ پھر ابن ملجم کے لیے کھانے پینے کے بارے میں سفارش فرمائی۔ آہستہ آہستہ رات آ گئی۔ شب بست میں ماہ رمضان امام نے اس رات بیٹھ کر نماز پڑھی اور برابر اپنے فرزندوں کو نصیحت کرتے رہے۔ 20 ماہ رمضان کا دن آیا۔ اس دن بھی لوگ آتے تھے اور کوئی نہ کوئی سوال کرتا۔ امام فرماتے اپنے سوالات کو مختصر الفاظ میں پیش کرو، پھر ہر ایک کو جواب عنایت فرماتے۔ حجر بن عدی آئے اور امام کی شان میں ایک شعر پڑھا۔ امام نے ان کے بارے میں خبر دی کہ ایک زمانے کے بعد تمہیں لوگ طلب کریں گے تاکہ تم مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو، اور پھر یہ دن بھی ختم ہو گیا اور 21ویں ماہ رمضان کی شب آ گئی۔ اس شب میں حضرت نے اپنے تمام فرزندوں اور اہل خانہ کو جمع کیا اور ان سب کو وداع کیا اور اپنی مشہور و معروف وصیت بیان فرمائی۔ میرے آقا میرے مولا نے فرمایا، میری یہ وصیت اپنی اولاد، خاندان اور سب شیوعوں کے لیے ہے۔ امام نے فرمایا، حق بات کہو اور ہر کام خدا کے لیے کرو، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی اور مددگار رہو۔ حسن اور حسین تم دونوں سے اور اپنے تمام فرزندوں سے اور اپنے خاندان والوں سے اور ہر اس شخص سے زمانے کے خاتمہ تک جس تک میری یہ وصیت پہنچے، سب سے تقویٰ کی رعایت، کاموں کو نظم و ضبط سے انجام دینے، اختلافات کو ختم کرنے کی میں سفارش کرتا ہوں، اور یتیموں کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت بھوکے رہ جائیں یا ایک لمحہ کے لیے مورود توجہ نہ ہو رہ جائیں۔ ہمسایوں اور پڑوسیوں کا لحاظ رکھو۔ قرآن پاک کے بارے میں خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن مجید کے مطابق عمل کریں اور تم نہ کرو۔ خانہ کعبہ کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو کا یاد رکھو جب تک تم زندہ ہو۔ خانہ خدا کو اپنی حاضری سے خالی نہ چھوڑنا۔ مولا نے جہاد کے بارے میں فرمایا کہ جہاد کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، اور اپنی مال سے، اپنی جان سے اور اپنی زبان سے راہ خدا میں جہاد جاری رکھو۔ آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ رہو اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک نہ کرو۔ اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو بدترین لوگ تم پر مسلط ہو کر حکومت کریں گے۔ جس زمانے میں بدترین لوگ حکومت کریں گے تو تم جو دعا کرو گے اسے خدا مستجاب نہیں فرمائے گا۔ امام نے اتنا فرمایا تو اے مولا متقیان بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ ہوش میں آئے، اپنے خاندان کے افراد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ خدا تم سب کو راہ حق و صدق پر ثابت قدم رکھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ کے فرشتوں تم پر درود ہو۔ اس کے بعد قرآن مجید کی چند آیتیں اس مضمون کی تلاوت فرمائیں کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنی عمر کو تقویٰ و پرہیزگاری میں گزارے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمیشہ نیک کام کریں۔ پھر اس کے بعد کلمہ شہادت اپنی زبان پر جاری فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر آرام اور خاموشی طاری ہو گئی۔ رات کے ابتدائی اوقات تھے جب شہادت امام امیر المومنین کی خبر سارے شہر کوفہ میں پھیل گئی اور در و دیوار کوفہ لرز گئے اور ہر طرف سے نوحہ اور گریہ کی صدائیں آ رہی تھیں۔ جمعیت مومنین نے خانہ امیر المومنین کو اس طرح سے گھیر لیا اور اس طرح در دیوار سے لپٹ گئے تھے جیسے انگوٹھی کا نگینہ چاندی کے دندانوں میں محسور ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی صدائیں نالہ و فریاد
ہر طرف بلند تھی۔ تمام لوگ منتظر تھے کہ امام کے جنازے کو باہر لائیں تو وہ اس کی تشییع کریں، لیکن امام حسن باہر تشریف لائے اور لوگوں سے فرمایا سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔